بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرہ نقشبندیہ خیریہ کے آج کے اس چوتھے سلسلے میں حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بیان کیا جائے گا۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں شاہ فارس کی 3 بیٹیاں مال غنیمت میں آئی، جن میں شہر بانو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں آئی، جن سے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ دوسری حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں آئی، جن سے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ متولد ہوئے۔ اور تیسری حضرت محمد بن ابو بکر صدیق کے نکاح میں آئی، جن سے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنم لیا۔ اس طرح حضرت زین العابدین، حضرت سالم اور حضرت قاسم تینوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت قاسم کی ولادت 23 شعبان 24 ہجری بمطابق 24 جون 645 عیسوی کو ہوئی۔ حضرت قاسم چھوٹی عمر میں ہی داغ یتیمی لے کر اپنی پھپھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آغوش شفقت میں آ گئے۔ آپ نے علم باطن کا اکتساب حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا اور یوں اپنے جد امجد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی باطنی نعمت ان کے وسیلے سے حاصل کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت نے سونے پر سہاگے کا کام کیا۔ نتیجتاً آپ تابعین کبار اور فقہائے سبع میں سے ہیں۔ اپنے وقت کی بے نظیر ہستی اور امام اہل زمانہ تھے، فقیہ بے مثل، عالم بے بدل اور کثیر الحدیث تھے۔ یحییٰ بن سعید انصاری فرماتے ہیں کہ ہم نے مدینہ منورہ میں کسی شخص کو بھی ایسا نہیں پایا جسے حضرت قاسم پر فضیلت دے سکیں۔ ایوب سختانی کا بیان ہے کہ میں نے کسی کو بھی حضرت قاسم سے افضل نہیں دیکھا۔ امام بخاری کا قول ہے آپ اپنے زمانے میں سب سے افضل تھے۔ ابو الزناد کا قول ہے کہ میں نے ان سے بڑھ کر کسی کو سنت کا عالم باعمل نہیں پایا اور نہ کسی فقیہ کو آپ سے زیادہ عالم دیکھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ اگر امر خلافت میرے اختیار میں ہوتا تو میں حضرت قاسم کے سپرد کر دیتا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ میں نے حضرت قاسم کو نماز پڑھتے دیکھا۔ ایک اعرابی آیا، اس نے آپ سے پوچھا کہ آپ اور سالم میں سے زیادہ عالم کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ۔ اعرابی نے پھر وہی سوال کیا، آپ نے فرمایا سالم وہ ہیں، ان سے پوچھ لے۔ ابن اسحاق نے اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ حضرت قاسم نے اپنے آپ کو زیادہ علم والا کہنا پسند نہ کیا، کیونکہ یہ تزکیہ نفس ہے۔ جب آپ کی رحلت کا وقت قریب آیا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ مجھے ان کپڑوں میں کفنانا جن میں نماز پڑھا کرتا تھا، یعنی قمیض، تہبند اور چادر۔ آپ کے صاحبزادے نے عرض کیا ابا جان کیا ہم 2 کپڑے اور زیادہ کر دیں؟ ارشاد فرمایا جان پدر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کفن بھی 3 کپڑوں پر مشتمل تھا۔ مردے کی نسبت زندہ کو نئے کپڑوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کی رحلت مکہ و مدینہ کے درمیان قدید میں ہوئی اور وہاں سے 3 میل دور مثلل میں آخری آرام گاہ ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق آپ نے 81 سال کی عمر میں 24 جمادی الثانی 108 ہجری کو رحلت فرمائی۔